تو میں بات کر رہا تھا معراج کے حوالے سے، تو علماء کا کام تھا ابھی تک ان کا یہ کنسپٹ بھی کلیئر نہیں کر سکے۔ تو معراج حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ یہ سفر کر کے وہاں تک، وہاں سے پھر اوپر تک ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی، اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے کئی عظمتیں عطا فرمائی۔ ایک عظمت یہ بھی تھی، انبیاء کا امام بنایا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ابتدا میں آپ کے مقتدی اور آپ مقتدا، آپ امام ہیں اور وہ معموم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کہتے ہیں یہ تمثیلی جسم تھے۔ تمثیلی جسم کیا ہوتا ہے شیخ صاحب؟ اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے جی، اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے۔ میرا رب جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمثیلی جسم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے قبر میں دیکھا ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی۔ پھر چھٹے اور ساتویں آسمان پر بھی دیکھا، پانچویں اور چھٹے آسمان پر بھی دیکھا۔ وہ تمثیلی جسم کیا ہوا؟ اللہ نے دکھا دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ نبی پاک نے خبر دی کہ میں نے دیکھا، آمنا وصدق۔ کیسے دیکھا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تمثیلی بعد میں درمیان میں یہ لفظ لانے کی ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیا ہمارا رب قادر نہیں ہے کسی کو ادھر 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 ایک ہی آن میں، ایک ہی گھڑی میں ایک انسان کو اتنی جگہ دکھا دے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اچھا جی، وہ بات ہماری دوسری طرف چلی گئی۔ معراج حق ہے۔ اب وہ کب ہوئی ہے، کس سن معراج ہوئی ہے، اس سن کا کوئی علم نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، ایسے ہوتا ہے کہ ان کے بندوں کو نہ بتایا جائے۔ بندے پھر بھی ان کو قریدنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کئی بیوقوف تو ایسے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ کیا کہتے تھے جی، وہ کون سا وہ 11 کا حملہ تھا، 9/11 کا حملہ، وہ قرآن سے ثابت کرتے پھرتے فلاں آیت سے، اے ملد بے دین ظالم، اللہ سے ڈرتے نہیں ہے نا، اللہ کے کلام کا کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر کافر اپنا کفر قرآن سے ثابت کر دے، تمہیں پھر ان کو کون روکے گا؟ نہ کرو اللہ کے بندو ایسے بات، کوئی وہی بات احتیاطیں کرو۔ اللہ کا کلام، اس کا ادب، اللہ کا دین ہے، اس کی قدردانی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اللہ کی حکمت بھی یہ ہے کہ اس کے بندوں کو نہ بتایا جائے کہ معراج کب ہوا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ اس کو قریدے ہی نہ۔ ہم اس کو قریدتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا اس کا پیچھا ہی نہ کرو۔ ہم اس کا پیچھا کرتے جس کا علم نہیں دیا گیا، جس کا علم دیا گیا اس کو پیچھا ہی نہیں کرتے۔ یہ مزاج ہے نا ہمارا، الٹ معکوس العقل ہو گیا، معکوس العقل۔ یہ معکوس ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ کچھ قرائن ہیں، کچھ شواہد ہیں، کچھ دلائل ایسے ہیں جن سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے اواخر میں آپ کو معراج ہوا، ٹھیک ہے جی، 1 سال پہلے ہوا، مطلب کہ مکی زندگی آخر میں 1 سال پہلے ہوگا، 1.5 سال ہوا، 2 سال ہوا۔ کون سے مہینے کو ہوا اور کون سے دن کو ہوا؟ 3 باتیں، سال کا علم نہیں، مہینے کا علم نہیں اور تاریخ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تاریخ نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں معلوم نہیں تو 27 کو روزہ رکھنا اور اس کی رات کے بعد کرنا کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ سمجھ آتی ہے بات؟ کوئی عبادت کسی جگہ کے ساتھ خاص کرنا، کوئی عبادت کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کے پاس ہے، کسی کی بات نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ زوال کے بعد ہم نماز ظہر پڑھتے ہیں نا، سورج ڈھل جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہے کہ میں ابھی فارغ بیٹھا ہوں تو میں 12 بجے یا 11:15 بجے یا 11:30 بجے ظہر پڑھ لیتا ہوں اور لمبی چوڑی پڑھ لیتا ہوں، اس کی نماز ظہر ہو جائے گی جی؟ سورج غروب ہونے سے پہلے، مطلب کہ ہم مغرب سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتے ہیں نا۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے تو کیوں نہ میں آرام سکون سے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز مغرب ادا کر لوں، ہو جائے گی۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی آزمائش ہو رہی ہے، ہر لمحے آزمائش ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں کی بنا پہ اللہ ہم
ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے، ان آزمائشوں کی بنا پہ اللہ ہمیں جنت بھی دیں گے۔ کافر اپنے آپ کو ان آزمائشوں میں نہیں ڈالتے، سمجھ تو نہیں آئی؟ وہ پابندی نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، ان کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ یہ چیزیں مشکل ضرور ہیں، مشکل ہیں، ان کو ماننا بھی مشکل ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، معراج کو ماننا کوئی آسان ہے جی؟ معراج کو ماننا آسان ہے؟ کوئی بندہ کہے ایک رات میں، رات کے کچھ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، اپنی بہن ام ہانی کزن، ان سے بیت حتیم سے پھر آپ نے یہ سفر کیا، پھر رات اور وہاں گئے، پھر واپس آ گئے، کون سی عقل ابھی اس کو مانے گی؟ بولیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو منکرین ہوتے ہیں، منکرین ظالمین ہوتے ہیں، جو دین اور شریعت اور عقل کے دشمن ہوتے ہیں، باغی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ حملہ ہی سب سے پہلے معجزات پہ کرتے ہیں۔ معجزات پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ معجزات ہوتی ہے خارق عادت چیز، جو انسانی عقل سے ماورا چیز کو، جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جب آدمی ایسی چیز کو مان لے جو عقل میں نہ آئے، اس کو مان لے، اس پر ایمان لے آئے، باقی دین کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی مشکل چیز کو جب یہ مان لے گا نا تو باقی دین ماننا اس کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا، اس لیے ایک مشکل چیز کا انکار کروا دو تاکہ یہ قابو میں آ جائے۔ تو جتنے منکرین ہیں، یہ سر سید وغیرہ، یہ منکرین تھے، یہ معجزات کو نہیں مانتے تھے۔ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، یہ غالباً 543 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کے بعد، ان سے پہلے بعد آف نبوی آئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ آئے اور ابن حجر آئے، سارے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 کے قریب معجزات۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے شمار کیے ہیں، جمع کیے ہیں، 1000 معجزات پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اب ان کو ماننا کوئی آسان ہے جی؟ پورا دین یہ ہے ہی غیب پر ایمان لانے کا نام۔ جس نے غیب پر ایمان لانا سیکھ لیا نا، معجزات کو ماننا اس کے لیے مشکل نہیں۔ جب معجزات کو مان لیا، باقی دین کی جزیات کو ماننا اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس لیے منکرین کہتے ہیں کہ اس کو اس مشکل چیز سے دور کر دو، اس کا منکر بنا دو تاکہ دین سے بیزار ہو جائے۔ اسلام کے بے شمار محاسن اور خوبیاں ہیں، اور ایک حسن اور خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مطمئن اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اطمینان ایمان میں ہے، اور اطمینان کا باعث عمل صالح ہے۔ جو شخص اللہ پہ ایمان لے آیا اور اعمال صالح کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیاوی زندگی بنتی ہے ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، راحت آتی ہے، طمانینت آتی ہے، اور اس میں عافیت آتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ عافیت کا مطلب رنج و الم، غم، دکھ، مصیبت، پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ عافیت جو ہے، عافیت اسلام میں بنیادی چیز ہے۔ دنیا میں بھی عافیت چاہیے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا کے رنج و غموں سے بھی نجات چاہیے، اور آخرت کی پریشانی اور وحشت ناکیوں اور عذابوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور عافیت چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے، وہ ایک شخص مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی سکھائیں، تو آپ نے اس کو ایک دعا سکھائی۔ اس نے کہا اس میں میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو اس میں بھی عافیت کا سوال ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں عافیت چاہیے، دنیا آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر دعاؤں میں عافیت مانگی گئی ہے۔ عافیت جو ہے، اس کو ایمان کے ساتھ
جوڑ دیا گیا ہے. جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اس قدر عافیت بھی انسان کو نصیب ہو جائے گی، زندگی بن جائے گی. تو کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان عمل کمائے تو عمل بڑی عظیمت والا عمل ہو جاتا ہے، بڑی اہمیت والا عمل ہو جاتا ہے، اس کو اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمیں 4 موسم عطا کیے: موسم گرما، سرما، موسم خزاں اور موسم بہار. یہ 4 موسم ہیں اور ان موسموں کی اپنی افادیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفہ راشد آپ فرمایا کرتے تھے کہ موسم سرما جو ہے ایک مومن کے لیے غنیمت ہے. سردیوں کا موسم یہ غنیمت ہے. مطلب کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، انتہائی چھوٹے، صبح ہوئی شام ہوئی، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، آدمی سو کا تھک جاتا ہے. تو موسم بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دن کو انسان روزہ رکھ سکتا ہے اور رات کو قیام کر سکتا ہے. دن کو روزہ رکھ سکتا ہے اور رات کو قیام کر سکتا ہے، اور اس میں روزہ رکھنا بھی انتہائی آسان ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. اور آدمی لمبی تان کر سو جائے، 7-8 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد بھی 2 گھنٹے رات کے آخری پہر میں مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو، اپنے نیک بندوں کو اس طرح کے موقع عطا فرماتے رہتے ہیں، اور ان موقعوں کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اور خصوصاً جو رات کے حوالے سے ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. ہم لوگ خیر سے محروم ہیں، ہمارے پاس عافیت نہیں ہے، اور ہماری بنیادی وجہ کیا ہے کہ عافیت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت پر نہیں سوتے. ہماری زندگی میں الجھاؤ آ گیا، برکت اٹھ گئی ہے، عافیت ختم ہو گئی ہے. اب تو لوگ دن کو سو جاتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں. یہ جو آن لائن کاروبار نکل آیا آج کل، آن لائن کاروبار، اس میں کیا مرد کیا عورتیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ساری رات بیٹھتے ہیں نیٹ کے سامنے، کاروبار کرتے ہیں. نہ اللہ یاد ہے، نہ اس کا رسول یاد ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ عافیت. رات کا جاگنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جانا چاہیے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات 8 بجے سو جائے، نماز عشاء 7:30 بجے ہو جاتی ہے، 8 بجے بستر پر لیٹ جائے، تو وہ اپنی جو ضرورت ہے جسم میں نیند کی وہ پوری کر لے گا، اور رات کے آخری پہر 4 بجے وہ اٹھ جائے گا. 4، 5، 5:30، اس کے بعد 1.5 گھنٹہ ہے، اس میں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرے، تحلیل کرے، تحمید کرے، تکبیر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، بیٹھ کر، لیٹ کر، اس سے دنیا آخرت کی عافیت اور بھلائی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ پیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ضرورت مند ہے جو مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. تو اس وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے کہ سب سے جو بہترین پہر ہے کسی انسان کے لیے وہ رات کے آخری حصے کا پہر ہے. اگر ممکن ہو سکے تو اس پہر کو آپ جاگیں، شب بیداری ہو، اور خاص کر کے عمر کے آخری حصے میں نوجوانوں کو بھی اٹھنا چاہیے 1-1.5 گھنٹہ، لیکن بزرگوں کو تو ضرور اٹھ جانا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی، بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی، کم نیند آتی. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا صحیح خیال نہیں رکھتے، یا ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، جس سے ہمیں خشکی آ جاتی ہے بزرگی کی وجہ سے، مطلب پانی کم پیا اور کچھ ایسی غذائیں ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں ہوتا. میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ
میں نے جو دیکھا ان کو سن 81 سے لے کر تادم واپسین 2011 میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ نماز تہجد نہیں چھوڑی انہوں نے. مطلب ذمہ دار تھے, تھک ہار جاتے تھے, لیکن رات کو آخری پیر ضرور اٹھتے. کبھی یہ نہیں کہ ہو نیند آئی سو گیا, سوتا ہی رہ گیا, اٹھ نہیں سکا, ایسا نہیں ہوا. یعنی سنا ہی نہیں, یہ جملہ ہی نہیں سنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رات کا اول حصے کو سو جاتے. نماز عشاء پڑھی, دیہاتوں میں نماز ذرا عشاء جلدی ہو جاتی ہے, تو 7 بجے بستر پر. ایک دن مجھے فرمان لگے, ادھر میرے پاس آئے کہ نیند نہیں آندی. میں کتنی چاہی دی جی نیند, بس کچھ آ جائے. تو ان کو بلڈ پریشر بھی ہو گیا تھا. آخری بلڈ پریشر بڑا شدید مرض ہوتا ہے جی, یہ کینسر سے بھی شدید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے, اس کا بھی علاج موجود ہے. ہم تو گولیوں پر گزارا کرتے ہیں نا, روحانی علاج بھی ہے اس کا. اچھا جی, تو میں نے کیا کیا کہ تقریباً 10 کلو بادام لایا, شکر اور ساتھ شہد لایا, کوئی 20 دانے بھگو دیے رات کو, وہ نکال کر صبح ان کے چھلکے اتارے, ان کو گرائنڈ کر لیا, پیس لیا, کوٹ لیا, اس میں شکر ڈالی, شہد ڈالا, وہ ایک معجون سا بن گیا. تو صبح ان کو ناشتہ کرا. 10 کلو جب وہ کھا چکے تو میں نے کہا کہ کتنی نیند ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں کوئی ہو گئی ہے 6 گھنٹے. ماشاء وہ جسم کی خشکی اتنی آ گئی تھی نا, اس کا غلبہ آ گیا, نیند مطلب آتی نہیں تھی. تو الحمدللہ وہ 6 گھنٹے پہ نیند کرتے رہ گئے آخری عمر میں. اس سے بھی بلکہ زیادہ ان کی نیند چلی گئی تھی. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نیند نہ آئے تو ہم تارے گنتے رہتے ہیں, کروٹیں لیتے رہتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ آدمی اٹھ جائے, 2 رکعتیں پڑھ لے, ویسے اٹھ جائے, تلاوت شروع کر دے, اللہ کا ذکر شروع کر دے. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی ایسی لیٹر رہے اور کروٹیں لیتا رہے. طبی حوالے سے بھی یہ نقصان دے. اگر نیند نہیں آتی تو کام میں آپ کو مصروف کر لیں. نیند نہیں آتی تو کام میں مصروف کر لیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہ جائیں. ظاہر ہے وہ وقت کیا ہوگا, ہم کیا کر سکتے اس وقت؟ کوئی اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشہور رکھ سکتے ہیں نا, کوئی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے. تو میں نے جو دیکھا والد صاحب کا کہ وہ انہوں نے کبھی نماز تہجد کی قضا نہیں کی, ان کی چھوٹی نہیں نماز تہجد. ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ چلے رات کا آخری پہر مجھے اٹھ جانا چاہیے. تو جہاں تک روزوں کا تعلق, جب بوڑھے ہو گئے بزرگ تو روزے ظاہر ہے ان کے لیے مشقت. سردیوں کا سیزن تھا تو میں نے کہا میں آپ کی طرف سے نا فدیہ دے دیتا ہوں, آپ روزہ چھوڑ دیا کریں. مجھے کہنے لگے میری زندگی کا ایک روزہ جو ہے نا جی فلاں موقع پہ میں انڈیا کے کسی شہر میں تھا, تو وہاں کوئی وجہ بن گئی, سفر تھا یا جو بھی تھی صورتحال, جس سے میرا وہ ایک روزہ چھوٹ گیا تھا, فرض روزہ. ادا ہی ارمان نہیں پہ جانا میں کی کرا, تو تسی اور میرے کو چھڑواؤ روزے. تو میری والدہ ماجدہ بالکل بزرگ بوڑھی, 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی. تو میں پوچھتا روزوں کا فدیہ دے دو, نہیں میں روزے رکھ رہی ہیں. مطلب بڑھاپے میں مطلب ایک جذبہ بزرگوں میں ایک مطلب ہوتا ہے نا. تو اللہ کی توفیقات شامل حال ہو جائیں تو آدمی اپنی زندگی کو بہترین کر سکتا ہے. کہنے کہ مطلب رات کے آخری پہر جو جاگنا ہے نا, یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ کہے کہ میں خوش نصیب ہوں, مجھ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہو گیا ہے. اور جیسے ترمذی کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے خیر کا ارادہ فرما لے ستفعل. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ستفعل کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا گراف بڑھا دیتے ہیں, آنے والی کل گزشتہ کل سے بہتر ہو جاتی ہے, اس کے عملی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے. وہ اپنے عملی چارٹ کا جائزہ لیتا ہے, دیکھتا ہے کہ آج دن میں نے کیا نیک عمل کمایا, آج میں نے کیا کوئی نیکی کر لی, اللہ کی رضا والا کام کر لیا, اللہ کو راضی کرنے کی میں نے کیا کوشش کی ہے. تو یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم غافل لوگ ہیں, غافل لوگ ہیں نا. ہم دنیا کے پتر بن گئے, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے. اب جاؤ, حالات تو بندے کو پتر بناتے ہیں, پھر حالات کچل کے رکھ دیتے ہیں نا انسان کو, حالات کچل کے رکھ دیتے ہیں. حالات عافیت تو نہیں انسان کو دے سکتے نا. تو اصل کیا ہے؟ پھر اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کو سمجھا. عبادت میں بنیادی طور پر فرض نماز ہے,
ہمارے پاس فرض نماز ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں پہلے تو کہتے تھے، ایک قومی اخبار میں سروے چھپا تھا کہ 65% لوگ جو ہے جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حجے کرنے نہیں آتے. 65% لوگ جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حجے کرنے نہیں آتے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے نا، ہمارے یہ جو لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے بابو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، افسران ہمارے اور یہ وزراء اور مشیران اور سارے سلسلے، ان کو دین کا کیا پتہ. یہ مولد ہیں اور یہ کافروں اور مولدین کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں. یہ اسلام بیزار لوگ ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم انگلش بولے تو بڑا فخر ہوتا ہے. انگلش ان کا فخر ہے. چھوٹا سا بچے بھی اگر کوئی لفظ بول دے تو مائیں خوش ہوتی ہے بڑی. وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ میں ادھر کمپنی باغ میں تھا تو ایک خاتون، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ تھا. وہ ماں کہہ رہی ہے واٹر پیو گے، واٹر پیو گے. اب یہ بگڑے ہوئے لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ تو بڑی ٹھیک ہے، زبان سیکھنا جاننا یہ اعزاز کی بات ہے. میرا بیٹا ہوتا تو میں نے اس کی 3 زبانیں سکھانی تھی. یہ تو لازمی امر ہے نا، مجھ پہ ضروری ہوتا، ورنہ سمجھے کہ میں خائن ہوتا اس کے معاملہ میں. ہم اپنی اولادوں کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے لیکن کچھ ترجیحات ہوتی ہے. چلو یہ تو ترجیح، لیکن بالکل ہی اس کو زندگی کا مشن ہی بنا لیں کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے. اب کتنے لوگ ہیں جن کو اردو سیدھی نہیں بولنا آتی. ہمارے جو بادشاہ حکمران ہیں، ہاں جی، وہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں انگلش کے الفاظ اتنے زیادہ بولتے ہیں لگتا ہے کہ اردو کوئی ادھ پڑا تھا، باقی ساری انگلش. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ان کا لباس دیکھیں، لباس کیا پہنتے ہیں جی، وہ یہ پینٹ شرٹ پہن لیں گے کفار. بھئی آپ پاکستانی ہیں نا، اپنا لباس نہیں، آپ کا قومی لباس ہے. آپ پوری دنیا میں نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی، تو قومی لباس میں جائیں. لیکن ہم احساس کمتری کا شکار ہے. پتہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ہمیں ان جیسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے، ان جیسی بولی بولنی چاہیے. یہ کوئی نہیں، یہ ہماری ترجیحات میں نہیں بلکہ بنیادی اور اساسی چیزیں بن گئی ہیں. یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے حجے بھی نہیں کر سکتے ہم. لا الہ الا محمد الرسول اللہ کہیں پڑھتے پھرتے ہیں. ہم نے کتنوں کو دیکھا، وہ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ وہ جب لفظ وہ ہوتے ہیں کیا لیتے ہیں شیخ صاحب، حلف برداری ہو رہی، اس کو خاتم النبیین کا لفظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی اور اس نے شرمندگی والی مسکراہٹ ظاہر کی ہے. خاتم النبیین ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے نا، یعنی کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی، کبھی مسلمانوں کی اسلامی دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھے. ایک ایسے ماحول میں پلے، ایسی ماحول میں بڑے جہاں دین کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو ان سے ہم خیر کی کیا امید رکھ سکتے ہیں جن کو خاتم النبیین کا لفظ ہی نہیں ادا کرنے آتا. خاتم النبیین تو ان کو کلمہ کیسے آتا ہے؟ اور 95% لوگ بے نمازی ہیں. 95% لوگ نمازی ہیں. 5% لوگ، اب اس سے بھی گراف نیچے چلا گیا ہے. کیسے 2% لوگ نمازی کہہ دیں. مسجدیں ویران اور خالی پڑی ہوتی ہیں. عید بھی عید لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں مسجدوں میں. کبھی ایسے ہیں لوگ کہ وہ عید بھی نہیں پڑھتے، کئی لوگ عید بھی نہیں پڑھتے اور کئی اکثر لوگ جمعہ نہیں پڑھتے. یہ تو ہے ہمارے فرائض کا جو اللہ نے ہم پر فرض کر دی. اللہ کا ہر صورت یہ حکم ہم نے ماننا ہے اور اس کا امر پیرا ہونا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم اس قوم کو نوافل کی اہمیت بتاتے ہیں. ہم بھی عجیب لوگ ہیں نا بھئی. نوافل کی اہمیت ان کو بتائیں جن کے پاس فرائض ہیں، پھر ان کو بتائیں کہ آپ یہ نفل عمل نفل یہ زائد عمل کر لیں تو یہ نور علی نور ہو جائے گا. جب فرائض ہی نہیں ہے تو نوافل پڑھ کے بھی کیا کرنے. ایک ذہن دے دیا گیا نا، آپ شب برات کو جناب اتنے رکعت نوافل پڑھ لیں، یہ نماز پڑھ لیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی. فلاں موقع کی نماز آپ پڑھ لیں تو بس آپ کی بخشش ہو جائے گی. فلاں ایک آدھ روزہ رکھ لیں. ابھی آج 27ویں رجب کو کتنے روزہ بھی رکھا اور رات کو قیام بھی کریں گے. بھائی رجب یہ آپ کو کس نے بتایا؟ معراج جو ہے یہ تو حق ہے، برحق ہے نا. اہل سنت کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. آپ آسمانوں کی بلندی پر پہنچے، سدرۃ المنتہا تک گئے. یہ سارا سفر جو ہے اس کو مسلمان مانتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا، عظیم معجزہ. آپ اپنی بہن ام ہانی کے گھر سوئی ہوئے، وہاں سے
حتیم، اور حتیم سے پھر اسراء کا یہ سارا سفر بیت المقدس، اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اور یہ براق کے ذریعے سفر، اور پھر اوپر تک جانا، یہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا، انسانی عقل میں یہ نہیں آ سکتا. یہ ہے معجزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندیاں عطا فرمائی ڈھیروں، ان میں سے ایک معجزہ کے ذریعے سے یہ بھی بلندی عطا فرمائی، عظمت ہے نا آپ کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جو معراج ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. آپ سے پہلے کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ نے معراج نہیں کرائی. وہ بعض مولوی حضرات کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی نو اتھے معراج کرائی تے فلاں نو اتھے کرائی تے فلاں نو اتھے کرائی. ایک مولانا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام کوئیج معراج کرائی، بلکہ کوئیج معراج ہوندی جی. جی تو ایک مولانا نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے معراج کری، تو یہودیاں نے عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی دی، کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جی. مطلب کہ یہ بات ہے شرع عقیدہ تحویہ کے اندر علامہ ابن ابل از حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح کی بات گمراہی پر مبنی باتیں ہیں کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی نہیں. جب نہیں کرائی تو پھر آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مجتنب رکھیں. اور یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کروں کہ یہ دین ہے نا، یہ ہماری نظروں میں کوئی اہمیت حیثیت نہیں رکھتا. کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے، اہم چیز ہوتی ہے، آدمی اس کو بہت سیریس ہو کے لیتا ہے. ہماری نظر میں یہ دین اہم نہیں ہے. دین کون بیان کریں گے؟ جاہل ملا بیان کریں گے، یہ قوم کے رہنما بنے ہوئے ہیں. اذا کان الغراب دلی لقوم سزیادیہم الا. اب آپ دیکھ لیں کہ جب کوے کسی قوم کے رہنما بن جائیں، کوے فریبی جانور ہے نا کوا، اور ڈرپوک بھی ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ڈرپوک بھی ہے اور فریبی پرندہ بھی ہے. اب یہ جو کسی قوم کا رہنما بن جائے گا تو قوم کو سوائے ہلاکت کے کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے ہاں سنجیدگی نہیں دین کے بارے میں. جاہل وہ قرآن کریم کے درس دیتے پھرتے ہیں، فلاں جی ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، اچھا فلاں پروفیسر ہوتے ہیں، فلاں انجینئر ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کا درس دیتے ہیں. علماء کے پاس نہیں جائیں گے، فقیروں کے پاس نہیں جائیں گے، بوریا نشینوں کے پاس نہیں جائیں گے. جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں او چلے او تسی ہاتھ مارو کہ دئی عقل پئیے. ان کے پاس کیسے قرآن کریم کا ایسا کلام تو نہیں ہے کہ نہ تو کہہ رہا ہے اس کو سمجھ لے. سوچنے کی بات ہے نا. اچھا جی آپ کیا کرتی ہو؟ ہم فلاں باجی سے ترجمہ پڑھتی ہیں. بھلے باجیوں کا کام ہے ترجمہ پڑھانا جی. اس قوم کا دماغ ہے ایک. میں پہلی بات اس حق میں ہوں کہ عام مسلمان کو ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بتائے سمجھائے. جو پڑھانے والا اس کو تو نہیں پتا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو پڑھنے والا کیسے جان لے گا یہ ترجمہ ہوتا ہے؟ لیکن ہر طرف ترجمے والی کلاسیں آندہ جاندہ کچھ بھی نہیں تو ترجمے والی کلاسیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے ایک عالم ایک آیت کریمہ پڑھے، تلاوت کرے، اس کا مفہوم یعنی ترجمہ کرے، پھر اس کے مطالب بیان کرے، عامی مسلمان سنیں یہ کلام رب العالمین پڑھا گیا، اس کا یہ مفہوم ہے اور اس کا یہ بیان ہے، تشریح اس کی یہ ہے. یہ تو عامی اسے فائدہ حاصل کر لے گا نا. ترجمے میں اس کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ترجمہ فتنہ ہے. ترجمہ فتنہ ہے، خواہ وہ عربی میں ہو خواہ کسی بھی زبان میں ہو. یہ کوئی حیثیت معنی نہیں رکھتا. دنیا میں جتنی گمراہی آئی ہے، ضلالت آئی ہے، الحاد آیا ہے، بے دینی آئی ہے، زندقت آئی ہے، ترجمے کی وجہ سے آئی ہے. ترجمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جتنے منکرین ہیں، منکرین وہ ترجمہ ہی تو کرتے ہیں. ان کو کیا ترجمہ نہیں آتا؟ وہ تو زبان دان ہے نا، وہ تو اہل لغت ہیں، وہ تو لغت کی باریکیوں سے واقف ہیں. آپ کسی منکر کو کہیں گے، منکر حدیث کو اس حدیث کا ترجمہ کرے، وہ باہر کی کھال اتار دے گا. یہ ترجمہ فتنہ ہے، ترجمہ فتنہ ہے. آپ کہیں پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو پانا. یہ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہ رہے ہیں، یہاں بیان کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. یہ اصل ہے. مراد اللہ و مراد رسول ہی، یہ اصل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے یہ جاننا شریعت کا اصل ہے، اور یہ مطمع نظر ہمارا ہونا چاہیے.
ہم ترجموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ترجموں کے پیچھے پڑے جی، ہم بڑا ہی فخر کی بات، جی ترجمہ آتا ہے جی، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اسے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ہم ہی بندہ سیکھ لے نہ سیکھے کیا فرق پڑے گا بھائی؟ پتہ نہیں اب میں نے بات کہاں سے شروع کی اور یہ بات درمیان میں کیوں آ گئی۔ ہاں، دین میں سنجیدگی نہیں ہے بالکل بھی۔ دین ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو جاہل ہیں، یا علم جن کے پاس ناقص علم ہے، ناقص علم والے لوگ جن کی معلومات انتہائی ناقص ہیں، ہمیشہ کمزور اور ڈھیلی بات کرتے ہیں، اسلام کے مزاج اور اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کے برخلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ مکتب ہے نا، مکتب مدرسہ ہے، 6 سال پڑھا، 7 سال پڑھا، 8 سال پڑھا، ٹھیک ہے مولانا بن گیا، وہ سمجھتے اب ہمارے پاس عالم کی سند آ گئی ہے، اب پورے دین کا ٹھیکہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تدریب کوئی نہیں ہے، تدریب تربیت نہیں بھائی۔ ماسٹر جس سکول کالج میں کوئی پروفیسر لگتا ہے ایسے ہی لگا لیتے منہ اٹھا کے جی، اچھا اس نے کیا ہوا ہے جی، پی اے ڈی کی، اس نے ایم فل کیا ہوا، اس نے ایم اے کیا ہوا، بی اے کیا ہوا، اس کو ایسے کوئی لگاتا ہے پروفیسر جی؟ میں کہوں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے ایم فل کی، مجھے کوئی پروفیسر لگائے گا جی؟ بھائی میں اہل تو بنوں پہلے اس شعبے کے حوالے سے، وہاں کے کوئی نفسیات ہوتی ہیں، کوئی انسان ظاہر ہے کوئی دیکھتا بالتا ہے، وہ تو چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ مولانا با دیکھا داڑھی ہے، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، درس جھاڑ رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، کمزور باتیں، ناقص باتیں، یہ ہر ایک کا کام ہی نہیں۔ یہ محدود چند لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو علماء کہلواتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے ماحول معاشرے میں جو بگاڑ آیا، بے راہ روی پھیلی ہے، ضلالتیں پنپ رہی ہیں ہر طرف، اور گمراہیاں جو ہے نا وہ عروج پر ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم ناقص، بس یہ باجی ہے۔ میں کئی وہ پیغام چینل پہ بھی بعض خواتین آ جاتی ہیں اور غیر اہل حدیث ہوتی ہیں، پتہ نہیں چینلوں کا کیا مقصد ہوتا ہے اللہ عالم۔ ایک خاتون کہہ رہی ہیں، باجی ہیں وہ جی، انٹرنیشنل ادارہ انٹرنیشنل بنانا کیا مسئلہ ہے آج کل بھائی؟ کوئی مسئلہ ہے انٹرنیشنل ادارہ بنانے کا؟ نام بھی رکھنا ہے ایک، اور آپ تھوڑا بہت سے رہا۔ وہ کہہ رہی ہیں اگر میں جرت کروں تو یہ کہہ دوں کہ آدم علیہ السلام نے لقمہ حرام کھایا، تب اللہ تعالیٰ ان کے وہ جو ہے نا وہ کپڑے اتار دیے، یہ ہن دین بیان پہ ہوندا۔ دسو تسی، پھر کہتے قرآن اور سائنس ایک ہی چیز ہے۔ قرآن اور سائنس ایک چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام حق سچ ہے اور سائنس جھوٹ ہے، دونوں ایک ہیں جی بھائی۔ قرآن کا اور سائنس کا کیا تعلق واسطہ؟ سائنس کا قرآن سے کیا ہے؟ اس کی قرآن کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے سے فرق کیا پڑ جائے گا؟ کتاب خدا تو قرآن ہے نا، جو قرآن کو سائنس کی نظر سے دیکھتا ہے وہ تو بے وقوف پاپی ہے، اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ باوجود لوگ کہیں گے اس کو ہدایت مل، مسلمان ہو گیا، وہ کسی کھاتے کا مسلمان نہیں، وہ گمراہ انسان ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تھا جی سائنس کا مسئلہ؟ مشرکین مکہ کفار جو تھے، کیا وہ سائنس کی بنیاد پہ قرآن کو سمجھتے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے؟ یہ ویسی بات ہے۔ اب مولوی حضرات بیچارے، یہ ان میں ذہنی پسماندگی ہے، پسماندگی۔ ہم پسماندگی کو یہ سمجھے کسی کے حالات اچھے نہیں، ان کے بھی بیچاروں کے حالات اچھے نہیں ہیں، پسماندگی ہے، مرعوبیت ہے۔ کسی کا کوٹ دے کر میں مرعوب ہو جاؤں گا، کسی کے کپڑے دے کر، وہ کسی کا جوتا دے کر، کسی کی گاڑی اور کسی کی جناب کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے جی کوٹھی بنگلہ دے کر، کسی کا کاروبار چمکتا دیکھوں گا میں مرعوب ہو جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ علم والوں کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک پہچان ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ ہر بات ایسے نہیں ہے۔ ہم پسماندہ ہیں بیچارے، پسماندہ، مجھے جدھر کوئی لگائے گا میں ادھر لگ جاؤں گا، یہ پسماندگی میرے پاس۔ حالانکہ مجھے تو چاہیے کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں، لوگوں کے پیچھے کیوں لگوں بھائی؟ لگے ہوں بیچارے، کوئی بندہ مجھے چندہ دے، اس بات جو مرضی وہ گلوا لے مجھ سے، حضرت یہ بھی اگر بیان ہو جائے تو کیا خیال؟ جی جی بالکل بالکل ضرور، کیوں شیخ صاحب منہ کھائے تک شرماندی نہیں جی؟ تو ایسا ہوتا ہے نا جی، ایسا ہوتا ہے، جو مرضی کہلوا لیں۔ یہ کچھ حکومتی مولوی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب ایک اور 2-3 اور مل گئے، حکومت کو مل گئے، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، مطلب جو مرضی وہ ان سے کہلوا لیں نا، حق کہلوا لیں، باطل کہلوا لیں، صحیح غلط پرواہ ہی نہیں۔ ایمان فروش، دین فروش لوگ جس طرح ہوتے ہیں، علم والے ایسے نہیں ہوتے۔ علم والے تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
خشیت الہیہ، اللہ کی محبت میں وہ جیتے ہیں. یہ دو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا ہے. وہ قیمتی متاع ان کے پاس اللہ کی خشیت ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے. جس کے دل میں دو چیزیں آ جائیں وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے. وہ پھر یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ گمراہیوں کو پروموٹ کرے گا، گمراہوں کو پروموٹ کرے گا، باطل کو حق کہتا رہ جائے گا، یا اس طرح کا سلسلہ کرے گا جی سائنس سے متاثر ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ سائنس کیا چیز ہے جی؟ سائنس، ہاں جی سائنس نے جی قرآن کی اس چیز کی تصدیق کر دی جی. سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے. وہ بے وقوف ہو. سائنس کیا ہے جی؟ کافروں کا علم ہے نا. ٹھیک، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، بات غلط بھی ہو سکتی ہے. صحیح بھی بس کئی بار ایسے ہوتا ہے وہ تھیوری کو دوسرا تیسرا بندہ اس کو کہتا ہے بھائی یہ ایسے ایسے، خود بندہ اپنے جو ہے نا وہ غلط قرار دیتا ہے. اس میں کیا بات ہے؟ اب میں مثال کہتا ہوں کہ سائنس کا یہ تھیوری غلط ہے تو میں کوئی کافر ہو جاؤں گا یا مجھے کوئی بے وقوف کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا. اگر میں سائنسدان ہوں تو تب کی بات ہے نا، میرے شعبے سے متعلق چیز ہوگی تب میں بات کرنے کا مجاز دوں گا. اب قرآن اور حدیث کا تقابل کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. کتنے بے وقوف لوگ ہیں بیچارے. اچھا ان کو کہنا روزے کے فوائد بیان کریں گے، سائنسی فوائد روزے کے. اللہ کا حکم ہے نا، اسلام کا رکن ہے. اب سائنس کی نظر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب کئی ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں نا انگلیوں پہ ایسے 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 دباتے ہیں، اس کی طبی فائدہ. حالانکہ ایسا دبانا ہے ہی کو نہیں اسلام میں. آپ بات سمجھے نہیں؟ یہ 53 جو بنانا ہوتا ہے 53 وہ کیسے بنتا ہے؟ ایسے ایسے تو نہیں بنتا جس طرح یہ دیکھیں پورے دبانے سے تو نہیں بنتا. وہ تو 1 2 3 ایسے بنتا ہے. اس سے کیا دماغ الٹا ہے نا. تو میں بات کر رہا تھا معراج کے حوالے سے. تو علماء کا کام تھا، ابھی تک ان کا یہ کنسپٹ بھی کلیئر نہیں کر سکے. معراج حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ یہ سفر کر کے وہاں تک، وہاں سے پھر اوپر تک ہے. اچھا ایک اور بات بھی، اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے کئی عظمتیں عطا فرمائی. ایک عظمت یہ بھی تھی انبیاء کا امام بنایا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ابتدا میں آپ کے مقتدی اور آپ مقتدا. آپ امام ہیں اور وہ معموم ہیں. سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں یہ تمثیلی جسم تھے. تمثیلی جسم کیا ہوتا ہے شیخ صاحب؟ اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے جی. اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے. میرا رب جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمثیلی جسم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے قبر میں دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم میں ابراہیم علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے بیت المقدس میں آپ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر 6 اور 7ویں آسمان پر بھی دیکھا، 5ویں اور 6 آسمان پر بھی دیکھا. وہ تمثیلی جسم کیا ہوا؟ اللہ نے دکھا دیا، بس بات ختم ہو گئی. نبی پاک نے خبر دی کہ میں نے دیکھا. آمنا وصدق. کیسے دیکھا یہ تو اللہ کو پتا ہے. تمثیلی بعد میں درمیان میں یہ لفظ لانے کی ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیا ہمارا رب قادر نہیں ہے کسی کو ادھر 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 ایک ہی آن میں ایک ہی گھڑی میں ایک انسان کو اتنی جگہ دکھا دے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اچھا جی وہ بات ہماری دوسری طرف چلی گئی. معراج حق ہے. اب وہ کب ہوئی ہے، کس سن معراج ہوئی ہے، اس سن کا کوئی علم نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کے بندوں کو نہ بتایا جائے. بندے پھر بھی ان کو قریدنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کئی بیوقوف تو ایسے ہیں کہتے ہیں یہ وہ کیا کہتے تھے جی، وہ کون سا وہ 11 کا حملہ تھا، 9/11 کا حملہ، وہ قرآن سے ثابت کرتے پھرتے فلاں آیت سے. اے ملد بے دین ظالم، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں نا، اللہ کے کلام کا کھلواڑ بنا رہے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر کافر اپنا کفر قرآن سے ثابت کر دے، تمہیں پھر ان کو کون روکے گا؟ نہ کرو اللہ کے بندو ایسے بات. کوئی وہی بات احتیاطیں کرو. اللہ کا کلام اس کا ادب، اللہ کا دین ہے، اس کی قدردانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب اللہ کی حکمت بھی یہ ہے کہ اس کے بندوں کو نہ بتایا جائے کہ معراج کب ہوا. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ اس کو قریدے ہی نہ. ہم اس کو قریدتے ہیں.
اللہ کہتا ہے جب جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا اس کا پیچھا ہی نہ کرو. ہم اس کا پیچھا کرتے جس کا علم نہیں دیا گیا, جس کا علم دیا گیا اس کا پیچھا ہی نہیں کرتے. یہ مزاج ہے نا ہمارا الٹ. معکوس العقل لوگ ہیں, معکوس العقل. یہ معکوس ہی ہے نا, اور کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ قرائن ہیں, کچھ شواہد ہیں, کچھ دلائل ایسے ہیں جن سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے اواخر میں آپ کو معراج ہوا. ٹھیک ہے جی, 1 سال پہلے ہوا, مطلب کہ مکی زندگی آخر میں 1 سال پہلے ہوگا, 1.5 سال ہوا, 2 سال ہوا. کون سے مہینے کو ہوا اور کون سے دن کو ہوا؟ 3 باتیں. سال کا علم نہیں, مہینے کا علم نہیں, اور تاریخ نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تاریخ نہیں. جب یہ تینوں چیزیں معلوم نہیں تو 27 کو روزہ رکھنا اور اس کی رات کو عبادت کرنا کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ سمجھ آتی ہے بات؟ کوئی عبادت کسی جگہ کے ساتھ خاص کرنا, کوئی عبادت کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا, اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کے پاس ہے, کسی کی بات نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ زوال کے بعد ہم نماز ظہر پڑھتے ہیں نا, سورج ڈھل جاتا ہے کہ نہیں. ایک آدمی کہے کہ میں ابھی فارغ بیٹھا ہوں تو میں 12 بجے یا 11:45 بجے یا 11:30 بجے ظہر پڑھ لیتا ہوں اور لمبی چوڑی پڑھ لیتا ہوں, اس کی نماز ظہر ہو جائے گی جی؟ سورج غروب ہونے سے پہلے, مطلب کہ ہم مغرب سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتے ہیں نا. کوئی بندہ کہے کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے تو کیوں نہ میں آرام سکون سے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز مغرب ادا کر لوں, ہو جائے گی. ہمارے ایمان کی, ہمارے دین کی آزمائش ہو رہی ہے. ہر لمحے آزمائش ہے, ہر لمحہ آزمائش ہے, ہر لمحہ آزمائش ہے, ہر لمحہ آزمائش ہے. ان آزمائشوں کی بنا پہ اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے, ان آزمائشوں کی بنا پہ اللہ ہمیں جنت بھی دیں گے. کافر اپنے آپ کو ان آزمائشوں میں نہیں ڈالتے. سمجھ تو نہیں آئی؟ وہ پابندی نہیں اپنے آپ کو سمجھتے. اللہ پر ایمان نہیں, رسول پر ایمان نہیں, قرآن پر ایمان نہیں, آخرت پر ایمان نہیں. ان کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ یہ چیزیں مشکل ضرور ہیں, مشکل ہیں, ان کو ماننا بھی مشکل ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, معراج کو ماننا کوئی آسان ہے جی؟ معراج کو ماننا آسان ہے. کوئی بندہ کہے ایک رات میں, رات کے کچھ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر, اپنی بہن ام ہانی کزن, ان سے بیت حتیم, حتیم سے پھر آپ نے یہ سفر کیا, پھر رات اور وہاں گئے, پھر واپس آ گئے. کون سی عقل ہے بھی اس کو مانے گی؟ بولیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو منکرین ہوتے ہیں, منکرین ظالمین ہوتے ہیں, جو دین اور شریعت اور عقل کے دشمن ہوتے ہیں, باغی, اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, وہ حملہ ہی سب سے پہلے معجزات پہ کرتے ہیں. معجزات پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ معجزات ہوتی ہے خارق عادت چیز, جو انسانی عقل سے ماورا چیز کو, جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں. جب آدمی ایسی چیز کو مان لے جو عقل میں نہ آئے, اس کو مان لے, اس پر ایمان لے آئے, باقی دین کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. وہ کہتا ہے کہ اتنی مشکل چیز کو جب یہ مان لے گا نا تو باقی دین ماننا اس کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا. اس لیے ایک مشکل چیز کا انکار کروا دو تاکہ یہ قابو میں آ جائے. تو جتنے منکرین ہیں, یہ سر سید وغیرہ, یہ منکرین تھے, یہ معجزات کو نہیں مانتے تھے. ابن عربی رحمہ اللہ تعالی, یہ غالباً 543 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کے بعد, ان سے پہلے بعد آف نبوی آئے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ آئے اور ابن حجر آئے. سارے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 کے قریب معجزات. ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے شمار کیے ہیں, جمع کیے ہیں, 1000 معجزات پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اب ان کو ماننا کوئی آسان ہے جی؟ پورا دین یہ ہے ہی غیب پر ایمان لانے کا نام. جس نے غیب پر ایمان لانا سیکھ لیا نا, معجزات کو ماننا اس کے لیے مشکل نہیں. جب معجزات کو مان لیا, باقی دین کی جزیات کو ماننا اس کے لیے انتہائی آسان ہے. اس لیے منکرین کہتے ہیں کہ اس کو اس مشکل چیز سے دور کر دو, اس کا منکر بنا دو تاکہ دین سے بیزار ہو جائے. واہ ایک مومن مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے رہ گئے کہ یہ میرا سفر, یہ سفر, یہ سفر, وہاں گئے, وہاں گئے, وہاں گئے, رات ایسے میں واپس آ گئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ہم تو مانا کہ نہیں مانا؟ ہم نے تو لما بھی نہیں کہا, لما, کیفا بھی نہیں کہا. کیسے, کیوں؟ سمجھ تو نہیں آئی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری عقلیں ہیں، آپ ہم سے منوا لیں، کیا منوانا چاہتے ہیں، جو منوانا چاہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ایمان ہے اصل. اچھا، ہماری بات اس طرف چلی گئی کہ ہم فرائض سے تو آری لوگ ہیں، فرائض سے آری لوگ ہیں، فرائض ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ بدعی اعمال ہیں، بدعی اعمال، جس طرح یہ رجب کے روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی، ہاں جی. اس طرح وہ 15 شعبان کو بھی کچھ عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں گڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ضعیف حدیثیں ہیں، اور کئی ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت جڑی ہوئی ہے. حالانکہ جہاں عبادت ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، جو ثابت نہیں وہ ثابت نہیں، تو وہ عبادت کیسی ہے جو ثابت نہیں؟ بات سمجھ آتی ہے جی. تو دو چیزیں مسلمانوں میں آ جائیں نا، جو چیزیں پورے معاشرے میں خیریت آ جائے گی، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پا لے گا، کامیاب و کامران ہو جائے گا، دنیوی حوالے سے اور اخروی حوالے، ہر دو حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ظاہری اور باطنی حوالے سے انسان کا کامیابی. ایک تو یہ ہے کہ رات کے اول حصے میں سو جانا چاہیے. اب ہم بہت آگے نکل جائیں، کوئی دنیا میں مصلح آئے انسان اس امت کی خیرخواہی چاہے اور ان کو پیچھے لانا چاہے، اللہ کے لیے آ جاؤ، 8 بجے سو جاؤ، کسی میں ہمت طاقت ہی نہیں ہے. اتنی بے راہ روی آ گئی ہے، اتنی بے راہ روی آ گئی ہے. سارے گناہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں. ادھر تو 2 بجے بعد جو مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، 2 بجے، میں ادھر راول پنڈی میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، وہ کمرشل مارکیٹ میں، وہ 1 بجے 1:30 بجے بند ہوتی تھی. وہاں کے کئی بزرگ ساتھی بتاتے ہیں ہم 2 بجے 2:30 بجے گھر جاتے ہیں، بچے سوئے ہوتے ہیں، پھر وہ سکول چلے جاتے ہیں، ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، فجر کے بعد ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم ادھر کام پہ آ جاتے ہیں، وہ گھر میں آ جاتے ہیں. کئی دن ہمارے بچوں سے ملاقات کو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے. یہ ہماری زندگی، یہ پیسہ کما رہے ہیں جی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق نہیں آ رہا کہ جو عبادت سے غافل ہو جائے پھر حالات کے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے. آپ کبھی غور فرمائیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ ہمارے سامنے ایک روشن دور ہے، نیر تاباں جس کو کہتے ہیں، ایسے چمکتا دمکتا وہ ایک دور ہے. اللہ نے اس کو محفوظ کیا، اس کی شب و روز کو، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو اللہ نے ہمارے لیے اس کو محفوظ کر دیا. وہ دور دنیا کا آسودہ ترین دور تھا، آسودہ ترین دور، آسودہ ترین دور، آسودہ ترین دور تھا. وہ ترقی والا دور تھا. اتنی فراوانی تھی مال کی، اتنی فراوانی ہو گئی مال کی، اور سہولتیں باہم میسر ہو گئی، انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ نہ تو سائنس تھی، نہ یہ ٹیکنالوجی، اور نہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن آسودگی تھی. ہم ان مادیت پر پڑ گئے نا، مادیت پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے، تو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. ہمارے پاس دیکھیں، جو بندہ رات کو جلدی نہیں سوتا وہ خیر کثیر سے محروم بھی ہو جاتا ہے. رات کے آخری پہر، آپ کو معلوم ہے کہ رات کی عبادت اور دن کی عبادت میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ رات کی عبادت کی فضیلت جو ہے وہ دن کی عبادت کی فضیلت نہیں ہو سکتی. آپ دن میں کہتے ہیں سبحان اللہ، یہی رات کے آخری پہر میں کہہ دیں سبحان اللہ، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ آپ کروٹ لیں، کہہ دیں الحمدللہ، سارے کمالات میرے اللہ کے لیے ہیں، صفات کمال میرے رب کی ہیں. یہ رات کے آخری پہر میں کہہ دیں اور دن کو کہہ دیں، کیا برابر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل ترین روزے رمضان کے بعد، اللہ کے مہینے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. محرم کو اللہ کا مہینہ کرا، اس کے روزے ہیں. عاشورہ کا روزہ آپ دیکھ لیں، عرفہ کا روزہ آپ دیکھ لیں، اس کی فضیلت، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو نفلی عبادات کرتا ہے نا، نفلی اعمال کماتا ہے، اس کے لیے بہترین ہے یہ. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم علم ہو جائے کہ روزے میں کتنا فائدہ ہے، نفلی عبادات میں کتنا فائدہ ہے، کبھی پیچھے نہ رہ جاؤ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. پھر بڑھ چڑھ کر دوسرے سے مزوں کی کوشش کرو گے، یہ عمل بھی میں کما لوں، یہ بھی کما لوں، یہ بھی کما لوں. سبحان اللہ. روزہ جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے.
انسان کے وجود کی تعمیر کرتا ہے، ماحول معاشرے میں تعمیر کرتا ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں، میرے رب کے علاوہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. نسائی کے اندر اور ابن خزیمہ و صدر کے اندر روایت ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، مجھے کوئی عظیم المرتبت عمل بتا دیں، عظیم الشان عمل بتا دیں کہ جو ڈھیروں اجر و ثواب جس میں پنہا ہو. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ. فإنہ لا عدل لہ، روزے جیسا عمل ہی کوئی نہیں. یہ عدیم و نظیر عبادت ہے، عدیم و نظیر عبادت ہے. سبحان اللہ. طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک حرام چیزوں سے تو ویسے بھی انسان بچتا ہے، مگر حلال چیزوں سے بھی روک گیا. اس کا وجود اللہ کی اطاعت میں چلا گیا، زبان اللہ کی اطاعت میں چلی گئی، آنکھ کان دل دماغ ہاتھ پاؤں پورا وجود اللہ کی اطاعت میں چلا گیا. سبحان اللہ. وہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، اور عمل بھی ایسا ہے کہ جب تک کسی کو بتائے نہیں، کسی کو علم ہی نہیں کہ کیا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ تو دیکھ ہی لیتے ہیں نا، حج کرتے ہیں تو جو کم از کم جو ادھر حجاج کے وہ ہمیں دیکھ لیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو کم از کم جس کو دیں گے بتائیں گے تو اس کو تو پتہ چل جائے گا نا، نہیں بتائیں گے تو الگ ایشو ہے. لیکن روزہ ایسا ملا ہے خال. اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث پاک میں بھی آیا کہ یترکو طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی الصوم لی وانا اجزی بی الحسنۃ وعشر امثالھا. میرا بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے. حالانکہ یہ جو لفظ ہے نا الصوم لی وانا اجزی بی، اس کا معنی مجھے بھی نہیں سمجھ آیا. ابن عربی نے اس کے 14 معنی بیان کیے ہیں. علامات الدہر غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ تعالی، آپ باہر تھے، علم میں باہر تھے. ریاض میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ شیخ الصوم لی وانا اجزی بی اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے جو بات بتائی اس میں میرا دل مطمئن نہیں ہوا. فرمایا ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر. ساتھ ہی آپ نے فرما دی ایک روزہ رکھو گے 10 روزوں کے برابر اجر و ثواب ہے. پورا وجود اطاعت سے گزر رہا ہے، اطاعت سے. اخلاقی حوالے سے بھی اب ظاہر میں روزے میں ہوں تو میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں دوں گا کسی سے، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بس زبانی. مطلب یہ ہے کہ ایک پورے ماحول کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ روزے کی بنا پہ ہو رہی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ روزہ ہمارے پاس نہیں ہے. نفلی روزے ہیں، سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ٹھیک ہے. ایام بیز کے روزے ہیں، ایام بیز کے 13 14 15 یہ چاند کی 3 تاریخوں کے روزے ہیں. ایام بیز ان کو کہتے ہیں کہ سورج ان تینوں راتوں کو چاند تینوں راتوں کو مطلب پورا ہوتا ہے، رات کے کسی حصے میں بھی اندھیرا نہیں ہوتا، اس لیے ان کو ایام بیز کہہ دیتے ہیں. سفید راتیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. 3 روزے رکھے، ہر روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر. کتنے ہو گئے جی؟ 30 روزوں کا ثواب پا لیا نا 3 روزے رکھنے کے ساتھ. پورے مہینے کے ایک مہینے کے ہو گئے روزے، پورے سال کے رکھیں گے 12 مہینے میں تو پورے سال کے روزے ہو گئے. صوم الدہر ان کو کہہ دیا، زمانہ بھر سال بھر کے یہ روزے ہیں. گویا کا آدمی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ روزے میں اس کا کوئی خالی چلا گیا ہو. اتنا اجر و ثواب ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار کو روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا. ہمارے نبی کریم سے بکثرت روزے آپ حتیٰ کہ شعبان کو اتنے روزے رکھتے تھے. عائشہ فرماتی خیال کرتے شاید آپ چھوڑیں گے نہیں روزے، اتنے روزے آپ رکھتے تھے. شوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نفلی روزے رکھتے. صحابہ کا بھی یہ طور طریقہ تھا. سبحان اللہ. ایک واقعہ میں کو ایمان امروز واقعہ سناتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، تھوڑا صبر کریں. یہ مساحمت وغیرہ میں واقعہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے سفر، آپ کے ساتھی تھے، راستے میں گئے، سخت گرمی کا موسم، شدید گرمی، سنگلاخ پہاڑ ہیں، پتھر تپ رہے ہیں، لو چل رہی ہے، اور ایک چرواہا ملا. بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں بکریاں چرا رہا ہوں. اچھا ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں دے دو. اس نے کہا یہ بکری تو میرے مالک کی، میری تو ہے ہی نہیں. یہ بکری کس کی ہے؟ میرے مالک کی. میں تو چرواہ مزدور ہوں، کسی کی بکریاں چرا رہا ہوں، یا کسی کا غلام ہوں، میرا آقا ہے اس کی بکریاں ہیں. ان کا وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ دے دو. این اللہ. بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا. وہ نہیں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ بات سمجھ آئیے جی. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بہت حیران ہو گئے.
انہوں نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں، آپ ہمیں بکری دیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کریں اس کا گوشت تیار کریں گے، آپ کو بھی کھلا دیں گے۔ اس نے کہا میں روزے میں ہوں۔ حیران رہ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ، اس کے دین ایمان کا امتحان لینا چاہیے، واقعی آپ نے اس بات میں سچا کہ میں روزے میں ہوں؟ انہوں نے اس کی آزمائش کی، بہرحال وہ ہر بات میں کامیاب ہوا۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، وہ ساری کی ساری بکریاں اس کے مالک سے خریدی اور اس کے حوالے کر دی، بکری آپ کو میں گفٹ کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی تھے انسانی تاریخ میں جو اس طرح مشقت والے ایام ہم فرائض سے آ رہی ہیں، وہ نوافل کے روزے رکھتے تھے۔ بہرحال اس میں کتنے فوائد ہیں میرے رب کے علاوہ تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، رات کے آخری پہر اٹھنا عظیمت والا عمل ہے، 2 رکعتیں کسی کو نصیب ہو جائیں، یا نماز تہجد پڑھ لے، 8 رکعتیں نماز تہجد کی چھوٹی چھوٹی پڑھ لے، لمبی لمبی پڑھ لے، یہ اس پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس وقت جب اذان ہو جائے مسجد میں آئے، باجماعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، غروب آفتاب کے بعد وہ 1 گھنٹہ بن جاتا ہے، یہ ذکر کرے، 2 یا 4 یا 8 رکعتیں پڑھ کر اپنے گھر چلا جائے، سو جائے، آرام کرے، پھر کہیں مارکیٹ میں جانا ہو تو وہ جائے۔ اس سے زندگی بن جائے گی نا، خوبصورتی آئے گی، وجود جو ہے طمانیت کی طرف، آسودگی کی طرف جائے گا، آسودگی کی طرف جائے گا۔ نیند پوری ہو گئی ہماری، روحانی غذا بھی مل گئی، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری بھی ہو گئی، وجود کو عافیت بھی مل گئی، کئی بیماریوں میں اس میں شفا بھی ہے، کئی بیماریوں میں شفا۔ میں کہتا ہوں کہ جس قوم میں روزہ ہو، اس کے لوگوں کو شوگر ہو جائے شیخ صاحب، دیگر امراض لگ جائیں تو سمجھے کہ وہ ناکارہ لوگ ہیں۔ ہر بیماری کے لیے شفا، عافیت ہے۔ معدے کے جتنے مسائل ہیں، آنتوں کے جتنے مسائل ہیں، جگر کے جتنے مسائل ہیں، اور دوسرے آپ کے کیا کہتے ہیں جی، لیور کے کتنے مسائل ہیں۔ فیٹی لیور ہر بندے کو ہوا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ روزہ داروں کو کہاں فیٹی لیور ہوتا ہے جی؟ گردوں کے مسائل، یہ سارے کے سارے مسائل سے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرما دے، ہم اپنے رب کی محبت میں جئیں، اللہ ہماری نیکیوں کا کرنا آسان فرما دے اور گناہوں کا بچنا بھی آسان فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔